بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے روزے میں احتلام کے بارے میں۔ اگر روزے میں احتلام ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اور کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ آئیں آپ کو اس ویڈیو میں مکمل بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا تاکہ آپ کو مزید مسئلے کی سمجھ آ سکے، اور بتائیں گے کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے، روزے کا لغوی معنی کیا ہے۔ محترم ناظرین، شریعت کے احکام ہیں جو ہم پر لاگو اور واجب ہیں، فرض ہے ان کا علم ہماری زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے، اور ہمیں اسلام کا مکمل پتہ ہونا بھی ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو مکمل کر سکیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں روزے میں احتلام ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، روزہ کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کا علم ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ روزہ کتنی چیزوں سے ٹوٹتا ہے، اور سب سے پہلے یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ روزہ کسے کہتے ہیں۔ محترم ناظرین، لفظ صوم کا لغوی معنی ہوتا ہے رک جانا۔ شریعت کی اصطلاح میں جو بندہ عقل والا ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، وہ روزے کی نیت سے صبح صادق ہونے کے طلوع سے لے کر غروب آفتاب کا کھانے پینے سے رک جانے کا نام روزہ کہلاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں ارشاد ہوا، تو ہم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ محترم ناظرین، روزے کا مقصد یہ نہیں کہ بھوک اور پیاس برداشت کرنا، بلکہ تقویٰ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں روزے کا جو فلسفہ بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب تم روزہ رکھو گے تم پرہیزگار بن جاؤ گے، لہٰذا روزے کی حالت میں جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور دیگر برائیوں سے بچنا بھی لازم ہے، ورنہ روزہ فاسق ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کتنی چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ 22 چیزیں ہیں۔ جب روزے دار ان میں سے کوئی چیز خوشی سے یا جان بوجھ کر اور غیر کسی مجبوری کے کرتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ہم یہاں پر آپ کو صرف 5 ہی بتائیں گے بآسانی عمل کر سکیں اور چیزوں کو سمجھ سکیں۔ باقی روزہ ٹوٹنے والی اشیاء کے بارے میں ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تو آئیں ہم آپ کو یہ 5 چیزیں بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اگر میاں بیوی نے ایک دوسرے سے جمع کر لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 2، بارش کا پانی اس نے نگل لیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 3، کچا گوشت کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 4، گندم کے برابر کوئی تل یا گندم کا دانہ یا اس کے برابر کوئی بھی چیز منہ میں لے کر نگل لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو محترم ناظرین، سب سے مین پوائنٹ یہ ہے، ہم اس پوائنٹ کو چھوڑ جاتے ہیں بالخصوص عورتیں۔ ہم عورتوں کی یہ بیماری ہوتی ہے، ہم نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، ہم نے غیبت ضرور کرنی ہے۔ محترم ناظرین، یہ میں خود سے نہیں کہہ رہی، یہ بات میں خود سے نہیں کر رہی، حدیث شریف میں ہے کہ غیبت روزے کو توڑ دیتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا مدینہ شریف میں حکم دیا کہ تم لوگ روزہ رکھو، جب میں کہوں آپ نے تب روزہ افطار کرنا ہے۔ محترم ناظرین، 2 عورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تقریباً عصر کے بعد آئیں اور آ کر کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، اگر آپ حکم دیں تو روزہ افطار کر لیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ پہلے ہی روزہ توڑ چکی ہو۔ وہ عورتیں کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک آپ نے ہمیں حکم نہیں دیا ہم نے روزہ نہیں توڑا، اب بھی آپ سے پوچھ کر افطار کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رکو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 پیالے منگوائے۔ ان 2 پیالوں میں آپ نے عورتوں کو کہا کہ اس میں اپنی الٹی کرو۔ جب انہوں نے ان پیالوں میں الٹی کی تو اس کے اندر خون کے لوتھڑے نظر آئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے اپنے کسی مسلمان بھائی کی، اپنی بہن کی غیبت کی ہے، تمہارا روزہ ٹوٹ گیا۔ مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں غیبت کرنے سے
ہمارے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ثواب روزے کا ضائع ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، اگر روزے دار کو پتہ ہے کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ گیا تو اس پر کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اگر روزے دار کو نہیں پتہ تھا کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے تو پھر کفارہ واجب نہیں آئے گا۔ میرے محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں احتلام سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ تو محترم ناظرین، اگر آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کو احتلام ہو گیا ہے خواب آنے کی وجہ سے، تو محترم ناظرین اس میں پھر آپ کا قصور نہیں، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر آپ نے اپنے ہاتھ سے شہوت پیدا کی یا میاں بیوی نے ایک دوسرے کے ساتھ بوسہ لیا، شہوت پیدا ہوئی، احتلام ہوا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر آپ میں سے کسی نے مست زانی کے ساتھ احتلام پیدا کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر محترم ناظرین آپ میں سے کسی نے سوتے وقت اپنا اعلیٰ تناسل رگڑ کر سوئے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس سے احتلام پیدا ہو سکتا ہے۔ آئیں میرے محترم ناظرین آپ کو بتاتے ہیں، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور بتائیے گا کہ آپ چاہتے ہیں باقی روزہ توڑنے والی اشیاء بھی آپ کو بتائیں، تو اس بات کا ذکر بھی کمنٹ میں ضرور کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔